السلام علیکم چھوٹی بی بی سائیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ روپ شاہ کہاں ہے؟ کمرے میں تو نہیں ہے وہ؟ سمینہ شاہ گہری سانس بھرتے نگاہیں آگے پیچھے دوڑاتے پوچھنے لگی۔ فاخرہ نے گہری سانس بھرتے ایک نگاہ اس اکھڑ عورت پر ڈالی۔ جی وہ صبح سے باورچی خانے میں ہے، فاخرہ نے مؤدب لہجے میں کہا۔ کچن میں؟ اس لڑکی کو منع کیا تھا میں نے کہ کچن خانے میں نظر مت آئے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ جھنجھلاہٹ سے کہتے باورچی خانے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ کل رات سے ان کی طبیعت کافی بوجھل سی تھی، جب بھی وہ دوا کھا کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ فجر کے بعد ان کی دوبارہ سے آنکھ لگ گئی تھی جو اب صبح کے 8 بجے کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر روپ کے کمرے میں گئی، مگر اسے وہاں نہ دیکھ کر وہ متفکر سے باہر آئی تھی۔ اب ان کا رخ باورچی خانے کی جانب تھا۔ ہاں پوریا بھی بناؤ اور حلوہ بھی چڑھا دو، لالا اٹھنے والے ہوں گے، انہیں حلوہ پوری بہت پسند ہے۔ باورچی خانے میں داخل ہوتی سمینہ شاہ روپ کے الفاظ پر کچھ چونک کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا بات ہے روپ، اپنے لالا کے لیے اتنا اہتمام؟ وہ پورے باورچی خانے میں ناشتے کے لوازمات دیکھ کر کافی حیرت زدہ ہوئی تھی۔ روپ انہیں دیکھ کر خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لگتا ہے اس لڑکی کا بھوت اتر گیا ہے تمہارے لالا کے سر سے، ورنہ تو پچھلے دنوں تو حویلی تک آئے بھی نہیں تھے، مگر آج دیکھو سردار صاحب تو شہزادوں والا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ڈونگے سے ڈھکن اٹھا کر دیکھتی نخوت سے سر جھٹک کر ہنسی تھی۔ ملازمین ان کے لہجے میں کاٹ محسوس کرتے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور یہ سب کچھ روپ شاہ سے ڈھکا چھپا ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے ان کی جانب بڑھی تھی۔ الحمدللہ سے محمل صحیح سلامت لالا کے ساتھ کل رات کو ہی حویلی لوٹ آئی ہے چچی جان۔ شاید آپ کو علم نہیں ہوا، مگر چلے میں آپ کو بتا دوں، میرے لالا کی بیوی اور ان کی اولادیں تینوں ہی بخیریت ہیں، اور اسی لیے آج یہ اتنا اہتمام لالا اور بھابھی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہوں۔ روپ کے سر لہجے میں کہے گئے ایک ایک لفظ پر ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ محمل قریشی صحیح سلامت تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتے زرد چہرے سمیت پیچھے کو مڑی۔ روپ شاہ باورچی خانے سے نکلنے تک ان کے پشت کو دیکھتی سر جھٹک گئی تھی۔ ناشتے کی تیاری کرواتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ پورے گھر کو اداس نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ایک بدر عالم کے جانے سے اس کا پورا کمرہ ویران ہو گیا تھا۔ وہ جب سے لوٹی تھی وہ نیچے موجود بدر کے کمرے میں ہی مقیم تھی، جو بدر نے شہر رہتے ہوئے سیٹ کروا دیا تھا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے بدر، انشاءاللہ وہ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے بدر، انشاءاللہ وہ ہمیں ہماری استطاعت سے زیادہ نہیں آزما سکتا۔ ٹیبل پر پڑی بدر کی خوبصورت تصویر کو دیکھتے وہ زیر لب گویا ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گوشے صاف کرتے وہ پھر سے سارا کمرہ ترتیب دینے لگی۔ اس کا شوہر واپس آ رہا تھا، اس کے لیے کچھ تو تیاری بنتی تھی نا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ اچھے سے سیٹ کر چکی تھی۔ کبرٹ کے اندر وہ صبح کا منگوایا تازہ گلدستہ چھپائے کبرٹ اچھے سے بند کر گئی تھی۔ ایک تنقیدی نگاہ پورے کمرے پر ڈالے وہ گہری سانس بھرتے بیڈ کی سمت بڑھی۔ صرف کچھ ہی دیر اور اس کے بعد اس کا بدر اس کے پاس ہوگا۔ یہ سوچ اتنی خوبصورت تھی کہ روپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون ہونے لگی۔ بدر کے آنے سے پہلے وہ خود کو فریش کر لینا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ تیری بیوی اپنے کرش سے ملنے جا رہی ہے خان، اور تجھے ذرا بھی خبر نہیں؟ وہ جاگنگ کر کے ابھی لوٹا ہی تھا کہ اچانک موبائل پر بیپ کے ساتھ دوراب خان کا میسج نمودار ہوا تھا، جسے پڑھتے ہی ماجد کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ حسین چہرے پر پھیلتا تناؤ سوچتے ہی دوراب خان کے پیٹ میں گدگدی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا حریم کا انتظار کر رہا تھا جو شاہ حویلی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کل رات ہی حریم نے اس سے راضی ہونے کے بعد اس سے فرمائش کی تھی کہ ساتھ ہی اس کے ساتھ خدا خان کے کرش کے متعلق بھی بتایا۔ بکواس بند کرو اپنی دوراب، بخدا اگر تو میرا بہنوئی نہ ہوتا تو تجھے کب کا جان سے مار دیتا۔ وہ وائس نوٹ آن کرتے سرد اور سپاٹ لہجے میں پنکارا تھا، جس پر دوراب کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ ہائی میں صدقے جاؤں اس تمیز کے، میری جان میں تجھے لوکیشن بھیج رہا ہوں، آج دن کا لنچ ہم وہیں کرنے والے ہیں، یقین نہ ہو تو آ کر دیکھ لو۔ سی یو سون مائی جان۔ دوراب خان کا وائس نوٹ سنتے ماجد کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں پوری شدت سے بھیجتے وہ سر نگاہوں سمیت کسی غیر مروے نقطے کو گھورنے لگا۔ موبائل فون پھر سے بجا، جہاں دوراب خان کی جانب سے لوکیشن بھیجی گئی تھی۔ خدا، اگر تم نے کسی کو آنکھ بھر کر بھی دیکھا نا تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے اپنے طریقے سے لوں گا۔ وہ اس پریوش کے خوبصورت چہرے کو آنکھوں میں بھرتے جلن سے سرخ پڑتے چہرے سمیت زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آرام سے بیٹھی رہو محمل، جب سب آئیں گے تو میں خود تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ بیڈ سے اٹھتے محمل
کی آواز پر برے منہ بناتی واپس بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے آسال کو گھورنے لگی، جو صوفے پر ڈھیروں کاغذات پھیلائے بیٹھا سنجیدگی سے کچھ کام کر رہا تھا۔ محمل سر کے نیچے ہاتھ ٹکائے ٹکر ٹکر اس کو دیکھ رہی تھی، جو سفید رنگ کے سوٹ میں دونوں شانوں پر اسکن شال اوڑھے ہوئے تھا۔ سیاہ سلکی بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے، جو گھنی بھووں کے اوپر خاصے جچ بھی رہے تھے۔ محمل کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے۔ آسال اپنے چہرے پر گہری نگاہیں محسوس کرتے ایک دم سے سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا، جو اسے ٹکٹی کے باندھے دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ ماتھے پر دو بل سمیٹے اسے محبت سے دیکھتے گویا ہوا۔ میں بور ہو رہی ہوں، وہ چھوٹی سی تیکھی ناک چڑھاتے معصومیت سے بولی، جس پر آسال نے گہری سانس بھرتے سارے پیپر سمیٹے تھے۔ پیپر فائل میں واپس رکھتے وہ اٹھ کر بیڈ کی سمت بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے ہاتھ محمل کی جانب بڑھایا، جسے وہ فوراً سے تھامتی سر اس کی گود میں رکھ گئی تھی۔ جانے جہاں، آپ کی بوریت ختم کرنے کے لیے یہ خادم آپ کی کون سی خدمت کرے جس سے آپ کی بوریت ختم ہو جائے؟ محمل کے سنہری گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ چک کر پیشانی پر ہونٹ رکھتے محبت پاش لہجے میں پوچھنے لگا۔ محمل نے لب دبائے اس خوبرو مرد کو دیکھا، جس کے چہرے پر ڈھیروں سکون اور اطمینان تھا۔ بس میری تعریفیں کر دے، بہت ساری۔ نیلی آنکھیں مٹکا کر وہ دلکشی سے مسکراتے آسال آغا شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا گئی تھی۔ ساری رات ہی تو تمہاری تعریف کرتے گزری ہے، کیا اب بھی کچھ کمی باقی ہے؟ وہ مخمور لہجے میں اس پریوش کو دیکھتے نرم آنچ دیتے لہجے میں پوچھنے لگا۔ سائیں، محمل جھنجھلا کر شرم سے سرخ پڑی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپائے منمنائی تھی۔ آسال آغا شاہ کا جاندار کہکہا کمرے کی دور و دیوار میں گونجا تھا۔ جی سائیں کی جان، وہ لب دبائے شرارت سے بولا، جس پر محمل کا چہرہ مزید گلال ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ خفت مٹانے کو اس کے گریبان کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرتی میٹھے لہجے میں بولی۔ آسال کی گہری نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ کب سے اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ خدا نے اتنا خوبصورت معجزہ کیا ہے میرے ساتھ، تو کیا میں جی بھر کر اس معجزے کو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ آسال آغا شاہ کے مخمور لہجے میں کہی گئی بات پر کئی لمحے کے لیے محمل پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں جھکائے اس کے ساتھ لگی تھی، اس کی شرم اور گھبراہٹ محسوس کرتے آسال نے بےحد محبت سے اسے نرمی سے خود میں بھینچتے بالوں پر لب رکھتے آنکھیں سکون سے بند کر لی تھی۔ کئی لمحات یوں ہی گزرے، سالوں کی تکاوٹ اس نازک وجود نے لمحوں میں اپنے لمس سے اتار دی تھی۔ آسال آغا خان اس خوبصورت آواز کو پھر سے اپنے پاس محسوس کرتے تشکر کی گہری سانسیں بھرنے لگے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ محمل نے گھور کر دروازے کو دیکھا۔ اسی وقت کسی کا ڈسٹرب کرنا اسے سخت برا لگا تھا۔ آسال لب دبائے اس کے ریاکشن دیکھتا ہوا ہنسا۔ جائے سائیں کی جان، کیا پتہ آپ کے آغا جان ہو؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی تو آسال اس کے انداز پر ہنستے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا۔ سرکار سائیں، بیگم سائیں آپ کو اور بی بی جی کو بلا رہی ہیں، ملازمہ نے مؤدب سے سر جھکا کر تعظیماً کہا۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، آسال سنجیدگی سے کہتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ وہ اندر لوٹا۔ بیڈ کی جانب بڑھتے اس نے ہاتھ محمل کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے وہ فوراً سے بیڈ سے اتری۔ آسال اسے تھامے ڈریسنگ میرر کی جانب بڑھا۔ صوفے سے شال اٹھائی اس نے نرمی سے محمل کے شانوں پر اوڑھائی، بال سمیٹے وہ دوپٹہ درست کرتے اس کا ہاتھ تھامے دھیمے قدموں سمیت کمرے سے باہر نکلا۔ وہ باہر آئے تو سامنے ہی لان میں موجود بڑے سے پلنگ پر نعمت شاہ نفیسہ شاہ کے گلے لگے بیٹھی تھی۔ نورائنہ زرار پاشا خان کی گود میں تھی، جو کہ ایک سمت کرسی پر بیٹھے تھے۔ سردی کی حدت پہلے سے کم ضرور ہوئی تھی، مگر دھوپ کی ہلکی پھلکی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے پھوٹ کر گرم موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ بدر عالم شاہ اور روپ شاہ کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ ایک سمت کونے میں ہدا خان اور حریم خان بیٹھی ساری حویلی کو اور لان کو گھور گھور کر اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، جو ان کی حویلی سے کافی بڑا اور خوبصورت بھی تھا۔ السلام علیکم، آسال آغا جان۔ السلام علیکم، آسال آغا شاہ کی بھاری گمبھیر آواز فضا میں گونجتے ہی ہر کسی نے مڑ کر اسے اور محمل قریشی کو دیکھا، جو دونوں ہی سفید رنگ کے خوبصورت سوٹ پہنے ہم رنگ شال اوڑھے نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ محمل قریشی کا ہاتھ آسال آغا کی گرفت میں مقید تھا، جسے ہر کسی نے بڑی ہی غور سے دیکھا۔ محمل اعتماد سے چلتی آگے بڑھی تھی، نظریں ہر کسی سے ہوتے حریم خان اور ہدا خان پر ٹھہری، جو ٹکر ٹکر اسے نہیں اس کے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ محمل کی نیلی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی پھیلی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نگاہ آسال پر ڈالی، جو نعمت اور اپنی اماں سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر گہری سانس بھرتے اس نے اپنی بہنوں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں ستائش واضح جھلک رہی تھی۔ وہ ہاتھ آسال کی گرفت سے چھڑواتے پشاوری چپل میں مقید اپنے نازک مخملی پاؤں آگے بڑھاتے اب ان دونوں کو گھورتے نعمت کی سمت بڑھی تھی۔ لالا،
نعمت جو ماں کے آغوش میں سر رکھے لیٹی تھی اب اپنے اور لالا کو محمل کے قریب دیکھ کر فوراً سے بولی۔ خوشی سے مہکتے گلاب کی طرح وہ آصال آغا کے سینے سے لگی تھی جس نے نرمی سے اس کے سر پر بوسہ دیے اس کو سر کو تھپکا تھا۔ میری گڑیا کیسی ہو؟ آصال مبم سا مسکراتے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نعمت اس کے عمل پر اور بھی شدت سے روئی تھی۔ وہ بچپن میں بھی ایسے ہی رونے پر اپنی بہنوں کے آنسو صاف کیا کرتا تھا، بالکل ایک پیار کرنے والے باپ کی طرح۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے آئے، بہت برے ہیں آپ، وہ نروٹے پن سے بولی تو آصال پھر سے مسکرایا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ کب کی بات چھیڑ رہی ہے، اکثر وہ غصے میں پرانے قصے یوں ہی چھیڑ لیا کرتی تھی۔ ہائے گل، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ محمل کا سائی اتنا ہاٹ پلس ہینڈسم ہے؟ گال پر ہاتھ ٹکائے وہ بڑی بڑی خوبصورت گلابی آنکھوں سے آصال کو گھورتے حریم خان سے تبصرہ کرنے لگی۔ خدا خان کا بھی حال اس سے کچھ الگ نہیں تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس سردارنی کی دیوانی تھی، رہی سے ہی کسر اس سفید سوٹ نے پوری کر دی تھی۔ زیادہ گھور مت حریم، تجھ سے پہلے میں نے اسے دیکھا ہے، اس لیے وہ میرا ہے۔ خدا خان کی کڑکدار آواز فضا میں گونجی جس پر پیچھے اس کی پشت پر کھڑے ماجد کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ یار یہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ حریم آصال آغا کے مسکرانے پر گہری سرد سانس بھرتے بولی تھی۔ کیسے ملتا؟ دو خان جو تھے ہمارے باڈی گارڈز۔ چھوڑ ان سب باتوں کو، تو دیکھ اس کی بہویں کتنی خوبصورت ہیں، کتنی پرکشش ہیں اس کی آنکھیں، بالکل کسی جادوگر کی طرح۔ خدا خان کی سنہری آنکھوں میں ڈھیروں رنگ اترے تھے۔ یہ ان دونوں کی عام روٹین میں سے ایک تھا۔ وہ جب کبھی بھی موبائل فون پر یا کسی تقریب میں کسی خوبصورت مرد کو دیکھتی تھی اس پر تبصرہ لازمی کیا کرتی تھی، اور یہ سیکرٹ حریم خان اور ہدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اوف، بیوٹی ود برین، حریم نے آنکھیں نچا کر کہا جب اس کی نگاہ ہدا خان کے سر پر کھڑے ماجد پر گئی جس کا چہرہ شدت ضبط کے تحت دھواں چھوڑ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ تھوک نگلتے ہدا خان کی ٹانگ پر زور سے چپت رسید کر گئی تھی۔ میں نے تو اپنا کرش اپ ڈیٹ کر لیا ہے حریم، چلو جا کر سلام دعا کے بہانے قریب سے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ خدا کا دل ہمک ہمک کر آصال آغا شاہ کی جانب لپک رہا تھا۔ ہی میں اٹھو چلو، خدا نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جو اٹھ نہیں رہی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ اپنے کان کے قریب کسی کی بھاری گمبھیر آواز سن کر خدا کے ماتھے پر بل سمٹے تھے۔ اس نے گردن جھکا کر اپنے نازک ہاتھ میں موجود اس مردانہ ہاتھ کو دیکھا جو حریم خان کا تو نہیں تھا۔ سنہری آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی، وہ ایک دم سے مڑی تو اپنے سامنے ماجد کو دیکھتے اس کے چہرے پر زردیاں کھلی تھی۔ خان، تمہارا تمہارا قانونی اور شرعی شوہر۔ خدا خان کے حلق میں اٹکتے الفاظ وہ اس کے قریب تر ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتے پورا کر گیا تھا، جس پر خدا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑائی جب ماجد نے اسے تیزی سے سنبھالتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مائی لو، آج تمہیں میں ٹریلر دکھاؤں گا اصل میں بے ہوش کیسے ہوا جاتا ہے۔ وہ بظاہر سامنے دیکھ رہا تھا مگر اس کی سرد آواز خدا خان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑا گئی تھی۔ وہ تھوک نگلتے خود پر آئی اس مصیبت کی حقیقت میں ہونے کا یقین کرنے لگی جو نہ جانے اچانک کہاں سے نمودار ہوا تھا۔ آپ تو شہر، وہ تھوک نگلتے معصومیت سے اپنی سنہری آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، جس پر ماجد نے اپنی سیاہ چمکدار نگاہیں ہدا خان کی ناک میں چمکتی نوز بن پر کاڑی جو خاصی جچ رہی تھی۔ میں چاہے ساتھ سمندر پار ہی کیوں نہ چلا جاؤں ہدا خان، اگر مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی دوسرے کا خیال بھی اپنے ذہن میں لا رہی ہے، میں اسی وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہاری سانسیں روکنے کے لیے واپس لوٹ سکتا ہوں۔ پھر یہ تو بس ایک شہر تھا۔ ماجد اسے سنجیدگی سے گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا، مطلب اسے یہ باور کروانا تھا کہ وہ ماجد کے لیے کس قدر اہم ہے، وہ کس کی ملکیت، کس کی بیوی ہے۔ آپ یقیناً ماجد ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے جب اچانک سے آصال آغا شاہ کی بھاری آواز پر دونوں کا تسلسل ٹوٹا۔ خدا خان سرخ چہرے سمیت نگاہیں جھکا کر ماجد سے دور ہوئی تھی۔ شہر کے نام پر اسے رمینا خان یاد آئی جس کے ساتھ وہ کل کا نکلا آج واپس آیا تھا۔ سارا ڈر اور خوف کہیں دور جا سویا اور اب اس کی جگہ ناراضگی اور غصے نے لے لی۔ جی ہاں، کوئی کام؟ ماجد اسے سپاٹ نگاہوں سے گھورتے بولا۔ آصال اس کے لہجے پر چونکا تھا، خوبصورت آنکھیں ایک پل کو سمٹی۔ ماجد جبڑے بھی سے اسے گھورتا ہی رہ گیا، نظریں پورے چہرے سے ہوتی اس کی آنکھوں اور گھنی خمدار بہوؤں پر اٹکی تھی۔ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، بس آنکھیں ہی پرکشش ہیں تھوڑی سی، باقی تو کچھ خاص نہیں ہے اس میں۔ وہ ٹکر ٹکر آصال کو دیکھتے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا تھا۔ سائیں، آپ خدا سے ملے؟ یہ آپ کا بہت پوچھ رہی تھی کل۔ محمل پیچھے سے آتی آصال کے قریب ہوتے مسکرا کر بولی تھی۔ ماجد اسے سر کو خم دیتے سلام کرتا رخ پھیر گیا تھا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے اس گڑیا کو،
आसाल हुदा के सर पर हाथ फेरते शाइस्तगी से बोला। माजिद उसके एक्ट पर कुछ पुरसकून हुआ था, खास तौर पर इसका सर पर हाथ रखना, हुदा खान को इज्जत देना उसे अच्छा लगा था। हुदा सुर्ख चेहरे समेत निगाहें झुका गई थी। वो पहली बार आसाल आगा शाह को इतने करीब से देख रही थी, उसे सुन रही थी। वो करीब से और भी सहर अंगेज था। इस बात का इदराक इसे थोड़ी देर में अच्छे से हो गया था। हम कब से तुम सबका वेट कर रहे हैं, चलो लंच रेडी है। आसाल सभी को देखते संजीदगी से बोला। नफीसा शाह भी नेमत और जरार को साथ लिए हवेली के अंदरूनी जानी पड़ी थी, जबकि बाकी सब भी इनके पीछे ही अंदर की सिमत पड़े थे। वो गाड़ी कार पोर्च में रोकते एक निगाह पूरी हवेली पर डालते बाहर निकला। गहरी सांस भरते उसने मोबाइल फोन निकाला और लोकेशन चेक की, जो कि बिल्कुल दुरुस्त थी। वो अंदर की जानिब बढ़ने लगा जब अचानक से मोबाइल फोन रिंग हुआ था। अनजाना नंबर देख कर इसके माथे पर ढेरों बल सिमटे थे। वो अंदर की जानिब जाने के बजाय अब बैरूनी सिमत पीछे लॉन की जानिब बढ़ा था। काल उठाते इसने फोन कान से लगाया। हेलो, कौन? जीन्स की पॉकेट में हाथ फंसाए वो संजीदगी से पूछता। सर सब पौधों को घूरने लगा। पीछे एक दरख्त की ओट में वो अंदर जाने के बजाय अब बैरूनी सिमत पिछले लॉन की जानिब बढ़ा। काल उठाते इसने फोन कान से लगाया। हेलो, कौन? जीन्स की पॉकेट में हाथ फंसाए वो संजीदगी से पूछता। सर सब पौधों को घूरने लगा। पीछे एक दरख्त की ओट में खड़ी उसकी पुश्त को घूरते वो गहरी सांसें भरते आगे पीछे देखने लगी। रमीना खान बात कर रही हूँ मैं, जरगान खान। रमीना की आवाज पर जरगान के माथे पर ढेरों बल सिमटे थे। अच्छा तुम हो, नंबर कब चेंज किया तुमने? जरगान उसे उलझाने की कोशिश करने लगा, जो कि नामुमकिन सा अमल था। मेरा सारा अड्डा पुलिस ने पकड़ लिया है, करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ऊपर से वो दानियाल, वो भी छुप बैठा है कहीं। वो हंसियानी कैफियत में चिल्लाते अपने बाल बुरी तरह से नोचने लगी। उसे यही लग रहा था कि दानियाल कहीं अंडरग्राउंड हो गया है, क्योंकि वो पुलिस के पास भी नहीं था। और ना ही उसे दो दिनों से रमीना ने और ना ही उसने 2 दिनों से रमीना से कोई कांटेक्ट किया था। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। स्याह बूट की नोक से वो जमीन को खुरचते इंतहाई अफसोस से बोला था। घनी बेड़ पर हाथ फेरते उसने एक निगाह अपने अतराफ में दौड़ाई, क्योंकि इसे कब से अपनी पुश्त पर किसी की गहरी नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। बकवास बंद करो अपनी, अपना अफसोस अपने पास रखो, और जितनी जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलो। रमीना उसकी बात काटते चिल्लाई थी। चलो तुम्हारे लिए भी वक्त निकाल लेते हैं, डोंट वरी, एक जरूरी काम से निकला हूँ। उसके होते ही तुम्हारा काम तमाम, मेरा मतलब है कि पूरा कर दूंगा। वो लब दबाए शरीर लहजे में बोला तो रमीना इसे कोसते हुए काल कट कर गई थी। जरखान खान काल काटते ही एकदम से मुड़ा तो अपने सामने धूल से अटे चेहरे समेत खड़ी इस शरबती बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की को देखकर वो चौंका था। एक निगाह इसके पूरे चेहरे पर डाली, जो खासी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती इन है उसकी खूबसूरती इन हसीन नैन कटोरों में ही थी, जो गर्द आलूद होने के बावजूद भी जरगान को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहे थे। हाय हसीना, वो पैंट की पॉकेट में हाथ उड़ेसते बड़े ही दिलबराना अंदाज में बोला। शट अप, तमीज से बात करो। मैं खतीजा शाह हूँ। अगर मुझसे फ्लर्ट किया तो तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगी। वो बिफरी हुई शेरनी की मानिंद इस पर चढ़ दौड़ी थी। आसाला का शाह पर आया सारा गुस्सा उसने जरगान खान पर निकाला था, वो भी काफी अच्छे तरीके से। जरगान की आंखों की सुर्खी मजीद बढ़ी। मुझे इस हवेली से बाहर निकलना है। मुझे बाहर तक छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगी। वो अपने धूल से अटे कपड़ों को झाड़ते बोली। इतने दिनों से इस खंडर नुमा स्टोर में रहते रहते इसकी हालत खराब हो गई थी। अभी वो सारी रात की मशी अभी वो सारी रात की मुशक्कत के बाद उस स्टोर रूम से निकलने में कामयाब हुई थी, मगर इस हवेली से निकलना, वो भी आसाल की मौजूदगी में, उसके लिए नामुमकिन ही था, क्योंकि आसाल ने हवेली की सिक्योरिटी पहले से दोगुनी कर दी थी। ओ रेली? वो अपनी आईब्रो उठाकर संजीदगी से पूछने लगा। चंद ही मिनटों में वो ये अच्छे से जान चुका था कि सामने खड़ी लड़की बेवकूफ होने के साथ साथ घमंडी भी है। हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है। तुम इन पैसों से एक और गाड़ी खरीद लेना। भतीजा, जरगान के सुलझा अंदाज में पुरसकून होती इसे मजीद लालच देने लगी। चलो फिर ठीक है, मगर मुझे सिर्फ गाड़ी नहीं चाहिए। और क्या चाहिए तुम्हें? खतीजा इसकी बात टोकते फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, जिस पर जरगान खान मुबम सा हंसा था। वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल के लिए चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी तक ले जाता हूँ, तुम इसमें छुप जाना। जरगान इसकी जानिब झुकते राजदारी से बोला। खतीजा इसे कुछ देर तक मशकूक निगाहों से घूरती रही और फिर एहसान करने वाले अंदाज में ठीक है कहती हुई वो इसके पीछे ही गाड़ी की जानिब बढ़ी थी। सरदार साईं, आपको बहिर जरगान खान याद कर रहा है। अख्तर भागा भागा जरगान का पैगाम इस तक लाया, जो मेज पर खाने की तमाम डिशेज का जायजा ले रहा था। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। आसाल ने एक निगाह सभी पर डाली और गहरी सांस भरते वो महमल की जानिब मुतवज्जा हुआ। ये दरवाज़ा क्यों लॉक किया है तुमने, जंगली जानवर? खतीजा पिछली सीट पर बैठी कब से गाड़ी के स्टार्ट होने की मुंतजिर थी, जो कि चल ही नहीं रही थी।
گاڑی میں کسی کو بھی بیٹھتے نہ پا کر وہ ایک دم سے اٹھی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو کہ باہر سے بند تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہانپتے اب دوسری جانب بھاگی، مگر گاڑی کا ہر دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا احساس اسے جلد ہی ہوا تھا۔ وہ پاؤں بند کرتے شیشے پر مارتی گرجی وہ پاؤں بند شیشے پر مارتے ہوئے گرجی تھی۔ باہر کھڑے زرغان نے چونک کر پیچھے دیکھا تو گاڑی کا اندرونی نقشہ بالکل ہی بگڑا ہوا تھا۔ توقع کے عین مطابق خدیجہ نے اس گاڑی کا حشر بھی اپنی طرح بگاڑ دیا تھا۔ دروازہ کھولو پاگل انسان، وہ غصے سے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سنائی نہیں دے رہا؟ زرغان اس کی بات کو اگنور کرتے اپنے کان میں انگلی گھماتے انجان بنتا بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ خدیجہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ زرغان اس کے شعلہ جوالا بنے روپ کو دیکھ کر گاڑی کا شیشہ نیچے کر گیا جس میں سے وہ لپک کر اس کو مارنے کو تیار تھی۔ کھولو دروازہ، وہ چیختی ہوئی زرغان وہ چیخی تھی اور زرغان نے سر نفی میں ہلایا اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اب یہ دروازہ تو آسال آغا شاہی کھولے گا بیوٹیفل گرل، زرغان کندھے اچکا کر کہتا اس کی تعریف بھی کر گیا تھا جو کہ خدیجہ کو سخت زہر لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں آسال باہر آیا۔ قدموں کی دمک پر خدیجہ کے چہرے پر پھیلتے خوف کو زرغان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ یہ لڑکی مجھے رشوت دے کر یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے آسال، زرغان بنا کسی توقف کے گہرے سانس بھرتے بولا۔ اسے اتنا تو علم ہو چکا تھا کہ وہ آسال کی کچھ لگتی ہے، مگر اس کا رشتہ کیا ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ آسال نے سپاٹ چہرے سمیت خدیجہ کو دیکھا اور آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ خدیجہ شرم سے سر جھکائے سرخ چہرے سمیت باہر آئی۔ آسال نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی جو یقیناً اس سب کی حقدار تو نہیں تھی، مگر اس ایک غلط سوچ نے اس کی زندگی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اندر چلو خدیجہ، آسال سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا تو خدیجہ اپنی چادر مضبوطی سے خود پر لپیٹے اپنے آنسو کو زور سے رگڑنے لگی۔ اس حویلی کی طرف اٹھتا اس کا ایک ایک قدم من کا بھاری ہو رہا تھا۔ اندر محمل کے رشتہ دار موجود تھے، ان سب کے سامنے ایسی حالت میں جانا اس کے لیے ذلت سے کم ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ بمشکل ہی اپنے قدموں پر چل رہی تھی۔ لگاتار بھوکی پیاسی رہنے کے سبب اس کا سر اب بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ محمل جو کہ آسال کے پیچھے ہی باہر آئی تھی، آسال کے پیچھے اسے اندر آتے دیکھ محمل کے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں غصہ، نفرت، طیش اور اشتعال جیسے ڈھیروں رنگ ایک ساتھ ابھرے تھے۔ خدیجہ ایک نگاہ اسے دیکھتے ہوئے چرا گئی تھی کیونکہ محمل کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ساری حقیقت سے واقف تھی۔ شاید آسال نے اسے ساری باتیں بتا دی تھی۔ خدیجہ، محمل اسے سرد نگاہوں سے گھور رہی تھی جو اچانک سے دھڑم کی زوردار آواز سے فرش پر گری۔ آسال محمل کی آواز پر ایک دم سے چونک کر مڑا تو سامنے وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ زرغان بھاگ کر اس تک آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، آسال نے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا اور خود اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا جو کہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ چہرے پر گھلتی زردیاں دیکھ کر محمل گھبرائی۔ سائیں، اسے کمرے میں لے چلیں، وہ پریشانی سے بولی تو آسال نے بنا کچھ کہے خدیجہ کو باہوں میں بھرتے ہوئے کمرے کا رخ کیا تھا۔ محمل اور زرغان اس کے پیچھے ہی کمرے میں بڑھے تھے۔ روپ میری جان، اگر آپ ایسے ہی روتی رہیں گی تو میں پرسکون کیسے ہو پاؤں گا؟ وہ کب سے بدر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ بدر دل پر جبر کرتے وہ مشکل سے دور بیٹھا تھا، مگر اب اس کا رونا بدر کی برداشت سے باہر تھا۔ سمینہ کب سے بدر کے پاس بیٹھی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر بدر کو یہ چوٹیں کیسے آئیں، مگر اپنے بیٹے کی یہ حالت ان کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ بدر میرے بچے، کچھ تو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے آخر؟ کیسے آئی اتنی چوٹیں تمہیں؟ وہ آنسو دوپٹے سے صاف کرتی تڑپ کر بولی تھی، جبکہ بدر بے بسی سے کبھی ماں تو کبھی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اماں سائیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس چھوٹا سا، دیکھیں اب بالکل صحیح سلامت ہوں، وہ شائستگی سے کہتا انہیں خاموش کروانے لگا جو کب سے روئے جا رہی تھی۔ سمینہ اٹھو، جب سے بدر آیا ہے تم روئے جا رہی ہو، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا ہے نا؟ انشاءاللہ یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا، آباد شاہ بیوی کا ہاتھ پکڑتے سنجیدگی سے بولا جو ایک نظر انہیں گھورتی وہیں ٹک گئی تھی۔ بدر نے اشارے سے باپ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا جو گہری سانس بھرتے پھر سے بیوی کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اٹھ بھی چکو سمینہ، باہر مہمان آئے ہیں اور تم یہاں گھسی بیٹھی ہو، چلو باہر چلیں۔ آباد اب کی بار کرختگی سے بولا تو چاروں ناچار انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ وہ بیٹے کی پیشانی کو چومتے کمرے سے باہر نکلی۔ بدر نے ایک نگاہ بند دروازے پر ڈالی اور پھر بیٹھ کے دوسری سمت پائنتا پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ روپ، میرے قریب آئے۔ وہ بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھتا بے چین کیفیت میں بولا تو روپ نے اپنی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں رگڑتے ہوئے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں جھلکتے جذبات دیکھ کر وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کے قریب جا رکی۔ بدر نے ایک نگاہ اپنے قریب کھڑی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا
जो सिर्फ और सिर्फ इसकी थी। यह एहसास ही इतना खुशकुन था कि वो इसके रूबरू थी। बदर आलम शाह इसे बाजू से थामे एकदम ही अपनी सिमत खींचने लगा। रूप लहरा कर इसकी जानिब गिरी, से आंखें हदरजा फैली। वो तफक्र से दोनों हाथ इसके सीने पर टिकाए इसको घूरने लगी, जिसके जख्मी होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। मुझे ऐसे मत देखे, मैं नाराज हूं तुमसे, वो खफगी भरे अंदाज में कहते अपने आंसू अंदर को धकेलने लगी, जो फिर से आंखों से जो फिर से आंखों से बहने को बेताब थे। तो कैसे देखोगी मेरी जान, आप ही बता दें। बदर लब दबाए मुस्कुराती निगाहों से इस खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। गुजरते चंद दिन इसकी जिंदगी के सबसे भयानक दिनों में से थे। उसे मौत के खौफ ने नहीं, रूप की दूरी ने तोड़ा था। वो जब जब ये सोचता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो रूप का क्या होगा, उसके जाने के बाद वो कैसे अकेले रहेगी, तब तब उसका दम घुटता था। तब तब इसने अपने रब से अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी। और आज इस लम्हे रूप को अपनी आंखों के सामने देखते उसके लिए खुदा के मुआवजे से कम हरगिज भी नहीं था। तुम बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए, मैं इतना परेशान हो गई थी। मैं अब तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी उस शहर में, बल्कि कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो आंसू हथेली से साफ करते न रूठेपन से बोली। बदर उसके तुम कहकर मुखातिब करने पर लब दांतों तले दबा गया था। जानता था वो जब जब गुस्से में होती थी वो ऐसे ही आपसे तुम कर लेती थी। जाना तो पड़ेगा ना मेरी जिंदगी, शहर लेकर गया तो इतना खूबसूरत तोहफा मिला है, वगरना यहाँ रहकर आप हाथ नहीं आती। वो अब इसे सीने से लगाए इसके सर पर बोसा देते शरीर लहजे में बोला। रूप बदक कर उससे दूर होने लगी, मगर बदर की गिरफ्त के सबब वो हिल नहीं पाई थी। बिल्कुल भी नहीं, ना ही मैं जाऊंगी ना ही आप जाएंगे। हम उस शहर में हरगिज नहीं जाएंगे, रूप आंखें बंद किए तो टोक अंदाज में बोली। उस शहर के नाम से उसे वहशत होने लगी। वो अब कभी भी उस जगह वापस नहीं जाना चाहती थी। बदर आलम शाह इसका डर और खौफ बाखूबी महसूस कर रहा था, मगर फिलहाल वो इसे कुछ भी नहीं कहना चाहता था। आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरी जिंदगी, मैं सोना चाहता हूँ कुछ देर, प्लीज आप मेरे पास ही रहें। वो उठकर सीधे होते तकिए पर सर रखते रूप को अपने हसार में कैद करता शिद्दत भरे अंदाज में बोला था। रूप इसके कंधे पर सर रखते खामोशी से आंखें मूंदे इसे अपने करीब तर महसूस करने लगी, जो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में उतरता चला गया था। कोई है, खोलो मुझे। उसकी चीखें तेजी से इस काल कोठरी में गूंज रही थी। दोनों हाथ सख्ती से बंद होने के सबब वो पूरी कुव्वत लगाने के बावजूद भी खुद को आजाद नहीं करवा सका था। मुसलसल कोशिश करने के सबब उसके दोनों हाथ और पांव में गहरे जख्म आए थे। पूरा चेहरा पसीने से शराबूर और सुर्ख हुआ था। गर्दन पर पड़े जानवरों वाले पट्टे की तरह गिरफ्त इतनी सख्त थी कि दानियाल जाफर का सांस रुकने लगा था। मुसलसल मदद के लिए मुसलसल मदद के लिए चीखने के सबब उसके गले में खराशें पड़ गई थी। आवाज बुरी तरह से हलक में अटक गई थी। वहशत भरी सुर्ख आंखों से वो कोशिश करते हुए सर्द निगाहों से पूरी काल कोठड़ी को देखे गया, जहां सर के ऊपर एक छोटे से बल्ब की रोशनी के सिवा पूरी जगह तारीकी में डूबी थी। वो नहीं जानता था उसे किसने और कब किडनैप किया। वो जिंदगी में पहली बार आसाल आगा शाह से मिला था। वो शख्स किसी आसेब की तरह उसके हवासों पर तारी होता जा रहा था, जिसने बिना किसी वजह के इसे यूं कैद कर लिया। दरवाजा खुलने की आवाज पर दानियाल का इर्तकाज टूटा। वो हड़बड़ाकर पागलों की तरह सामने देखने लगा, जहां से एक शख्स हाथों में खाने का थाल पकड़े इसी की सिमत आ रहा था। देखो, मुझे आजाद कर दो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। किसने मुझे यहाँ पर बांधा है, मुझसे क्या दुश्मनी है उसकी। वो बेबसी के आलम में चीखता इल्तजाएं करने लगा। सामने खड़े शख्स ने गहरी सांस भरते उसकी एक ही रट पर सर नफी में झटका। देख लड़के, तुझे यहाँ पर हमारे सरदार साईं लेकर आए हैं, और क्यों लाए हैं ये वही जानते होंगे। अब बस ये रोना धोना बंद करो और खाना खा लो। उसे पुचकारते वो खाने की प्लेट इसकी गोद में रख गया था। दानियाल ने बेबसी से इस प्लेट को देखा। मेरे हाथ खोल दो, मैं कैसे खाना खाऊंगा। वो बुरी तरह से बिलक रहा था। भूख और प्यास से उसकी हालत बुरी होती जा रही थी। देखो भाई, तुम्हें खोलने का हमारे पास कोई हुक्म नहीं है, अलबत्ता ये खाना तुम खा सकते हो। अब कैसे खाना है ये तुम पर है। कंधे उचकाकर वो शख्स संजीदगी से कहता काल कोठड़ी से बाहर की जानिब बढ़ने लगा। इसके बाहर की जानिब बढ़ते कदम दानियाल का सांस रोकने लगे थे। वो पागलों की तरह चीखने लगा, मगर आज उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। और अगर आपको यह एपिसोड और नॉवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर किया करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या कैसे भी करके आप उनके साथ शेयर किया करें। इससे हमारी रीच बढ़ेगी और हमारा नॉवल ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो
پھر ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ کریں. تو اب سے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.